السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال عز وجل في مقام آخر إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلى آخر الحديث۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، اشتہار کے ذریعے سے آج کے درس کا موضوع آپ سب کو معلوم ہو چلا ہے، وہ ہے قرآن خوانی اور ایصال ثواب۔ کئی بار لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ قرآن خوانی سے لوگوں کو روکتے ہیں، تیجا، دسواں، 40واں برسی کچھ نہیں آپ لوگ کرنے دیتے، تو پھر ہم میت کے لیے کریں کیا؟ ہم ان کی اولاد ہیں، ہمیں اپنے باپ سے، ماں سے محبت ہے، تو کچھ تو ہم کر سکتے ہیں، کریں کیا؟ آج اسی سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، بلکہ کرنے کے بہت سارے کام میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ نشاندہی کروں گا۔ قرآن خوانی کا جو کانسیپٹ ہے، جو تصور ہے، جو نظریہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک سوال پہلے سمجھنا ہوگا۔ سوال آپ سے ہے کہ کام کوئی ایک شخص کرے تو اس کے کام کا فائدہ کیا دوسرے شخص کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اسی بات کی بحث ہے۔ کام کو ایک شخص کر رہا ہے، اس کا فائدہ دوسرے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور خاص طور سے مرنے کے بعد۔ ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ زندہ انسان کو عبادت کر رہا ہے، اس کا یہ کام اس مردہ انسان کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم میں سورۃ النجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے یا تو گناہ کا کام ہوگا یا تو نیکی کا کام ہوگا۔ جس نے جو گناہ کیا ہے، اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے گیا ہے تو وہ اس کا بوجھ لے کر گیا ہے۔ اب باپ اگر گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کا بوجھ بیٹے پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہی اللہ نے کہا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ گناہ کے پس منظر میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ گناہ باپ کرے اور سزا بیٹے کو دی جائے تو دنیا میں کسی کے اوپر بھی کوئی قانونی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ وہ گناہ کوئی اور کرے گا، سزا کسی اور کو مل جائے گی۔
تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو کیا ہے اس کو خود بھگتنا ہوگا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے اتنا ہی ثواب ہے، اتنا ہی اجر ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ یعنی نیکی کے معاملے میں بھی یہی قانون ہے، جس نے جو نیکی کی ہے وہی نیکی وہ لے کے جائے گا۔ باپ کی نیکی بیٹے کو نہیں فائدہ دیں گی اور بیٹے کی نیکیاں باپ کو نہیں فائدہ دیں گی۔ یہ قرآن کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اس جواب کو مزید وضاحت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله۔ سوال کیا تھا؟ ایک انسان دنیا سے چلا گیا، اب ایک زندہ انسان، اس کا بیٹا ہی صحیح، اس کی بیوی بچے ہی صحیح، کچھ نیک کام کر رہے ہیں، تو کیا ان کی نیکیوں کا فائدہ اس مردہ انسان کو ملے گا کہ نہیں؟ جواب ہمارے نبی دے رہے ہیں کہ ایک انسان جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو گیا، انقطع عنہ عملہ، سب بند ہو گیا۔ اب اس کے نام اعمال میں نہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں نہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اس کے رجسٹر کلوز۔ یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث پاک دونوں اپنے سامنے رکھیے۔ ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو، دوسرے کے کیے دھرا کا بدلہ ہمیں نہیں ملے گا۔ یہ تصور قرآن کا ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ اب ایک اصول قرآن نے دے دیا کہ ہر انسان خود عمل کرے، ہر انسان اپنے عمل کا بدلہ پائے گا، چاہے وہ نیکی ہو یا پھر گناہ ہو۔ اب اگلا سوال ہے، کیا کچھ راستہ ہے، کہیں سے بھی کچھ دلیل ملتی ہے کہ انسان کی وفات ہو گئی ہو اس کے بعد اس کو کچھ فائدہ پہنچایا جا سکے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، کچھ راستے ہیں۔ جو سوال کیا جاتا ہے کہ میت کے لیے کیا کریں، تو اس کا جواب اب میں دینے جا رہا ہوں کہ میت کے لیے کیا کریں۔ عام طور سے معاشرے کے اندر ہم جیسے علماء کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ میت کے لیے کچھ بھی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے کتنی چیزیں میں گنا رہا ہوں کہ میت کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو عنوان یوں دے، ایصال ثواب کی جائز شکلیں اور صورتیں۔ میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے، کیا کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے سب سے کارگر، سب سے زیادہ فائدہ مند، سب سے زیادہ کام آنے والی، تتکال فائدہ جس کا میت کو ہو جائے، وہ ہے کہ زندہ انسان اس کے لیے دعا کرے۔ اور یہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ کچھ ایمان والے مسلمان پہلے دنیا سے جا چکے، یعنی ان کی وفات ہو گئی، اب بعد میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائی اور بہنوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان اور اسلام کی حالت میں دنیا سے جا چکے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی نفرت نہ رکھ، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے مسلمان جو جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کثرت سے قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر مدفون مردوں کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، اس کے تعلق سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا انی امرت ان ادعو لهم، اے میری بیوی عائشہ میں قبروں کی زیارت اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہاں جو لوگ مدفون ہیں قبر کے اندر ہیں ان کے لیے میں مغفرت کی دعا کر سکوں، ان کے لیے قبر کے اندر اگر عذاب ہو رہا ہو تو عذاب کی تخفیف کی دعا کر سکوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں قبر کے اندر مدفون لوگوں کے لیے دعائے خیر کروں۔
یہ مسند احمد کی روایت، یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث۔ سوال کیا ہے؟ مردے کے لیے کیا کریں، میت کے لیے کیا کریں؟ پہلا کام اس کا فوراً فائدہ میت کو ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ دعا کریں، لیکن تھوڑی سی اس میں قید اور شرط، یہ دعا اس وقت اسے کام کرے گی جب وہ توحید پرست ہوگا۔ اگر وہ مشرک ہے تو اس کے حق میں آپ دن و رات کرتے ہیں پھر بھی کام نہیں کرے گی، وہ دعا اس کو لگے گی ہی نہیں۔ اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حد بندی اور پابندی لگا دی ہے۔ دوسرا کام جو میت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ۔ جاریہ مطلب ہوتا ہے جو جاری ہو، کنٹینیو ہو، ایسا صدقہ جس کو زندگی میں انسان نے کیا ہو، یا ایسا کوئی کام کہ کسی انسان نے اپنی زندگی میں کیا ہے لیکن اس کا فائدہ کنٹینیو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو ہو رہا ہے، سماج کو ہو رہا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ تو انسان جب بھی دنیا سے چلا جائے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اسی لیے زندگی میں رہتے ہوئے انسان کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو نام اعمال اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، صرف 3 چیزوں کے ذریعے سے اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں، فائدہ ملتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کے ذریعے سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب صدقہ جاریہ کیا چیز ہے؟ کتنی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، دماغ میں بٹھا لیں۔ صدقہ جاریہ مطلب اس میں اس مردہ شخص کا ہاتھ ہے، اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے، اب وہ چلا گیا، اس کا ثواب جاری ہے، اب اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ مقدمہ 242، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، ایک مومن دنیا سے چلا جائے، اس کی وفات کے بعد نیکیاں اس کو ملتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماً علمہ او نشرہ، کون کون سی نیکیاں اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں؟ نمبر 1، اگر اس نے دنیا والوں کو کوئی علم سکھایا، کوئی علم دیا ہے، یا پھر اس علم کی نشر و اشاعت کی ہے، دوسروں تک اسے پہنچایا ہے، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ قرآن و سنت سے ماخوذ صحیح دین، صحیح علم اگر آپ نے کسی کو بتایا اور سمجھایا ہے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ بتانے کے لائق نہیں، آپ کو اتنا علم نہیں ہے، تو صحیح دین اور کتاب و سنت سے ماخوذ صحیح بات دوسروں کو اگر آپ نے فارورڈ بھی کیا ہے، شیئر بھی کیا ہے، یہ بھی آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔ وہ چیزیں اگر آپ نے اپنے پیج سے سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر دیکھا جائے، آپ نے اس کو شیئر کیا تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، مر جانے کے بعد بھی وہ چلتا رہتا ہے، ان کے دوست احباب، ان کی ٹیم کے لوگ چلاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایک ویڈیو قرآن و حدیث کی شیئر کی ہوگی، مرنے کے بعد بھی وہ چلتا رہا، لوگ دیکھتے رہے تو ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ آپ نے فرمایا علماً علمہ او نشرہ، کوئی ایسا علم جو دوسروں کو سکھایا ہو یا اسے پھیلایا ہو، یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد جو کسی انسان نے چھوڑا ہو، مرنے کے بعد نیک اولاد خود اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی اگر آپ سے سوال کرے کہ میت کے لیے کیا کریں، تو اس کو بہترین جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ میت کے لیے آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو آپ خود نیک بن جاؤ۔ اگر وہ میت آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، تو آپ خود نیک بن جاؤ۔ نیک اولاد خود ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اب یہ آگے حدیث آئے گی، نیک اولاد ماں باپ کی کمائی ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 3، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، قرآن کریم کا مصحف آپ نے اس کو اپنے آنے والی نسلوں کو دے دیا، آپ نے اپنے پیسے سے قرآن کریم کو خریدا پڑھنے کے لیے، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی اولاد وہی مصحف پڑھ رہی ہے، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کسی مدرسے کے اندر پڑھنے والوں کو قرآن کی کتابیں گفٹ کر دی، وہاں پر حدیث کی کتابیں وقف کر دی، ان لوگوں کو دے دیا، پڑھنے کے لیے دین کی کتابیں دے دی، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 4، او مسجدن بناہو،
اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کسی مسجد کی تعمیر میں آپ نے حصہ لے لیا، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ او بیتن لابن السبیل بناہ، مسافروں کے آرام کے لیے، مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے آپ نے کوئی اگر گھر بنا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 6، او نہرن اجراہ، پیاس سے لوگ مر رہے ہوں، کہیں پر پانی کی ویوستھا نہ ہو، آپ پانی کی ویوستھا کر دیں، کنواں کھدوا دیں، نہر بنوا دیں، یا کم از کم پانی کی کوئی کسی بھی طریقے سے آپ ویوستھا کر دیں، یہ بھی صدقہ جاریہ میں مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں او صدقۃ اخرجها من ماله فی صحته وحیاته، اپنی زندگی میں صحت مندی کے عالم میں اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ 7 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے پاک کے اندر گنائی ہیں۔ نمبر 8، اگر کوئی اسلامی ملک میں ہے اور اسلامی ملک میں وہ انسان پہرہ داری کا کام کر رہا ہے، بارڈر کے اوپر فوج بن کے زندگی گزار رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دے رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن ایک رات جس نے اس سرحد پہ حفاظت کا کام کر دیا، وہاں پر فوج کا کام کر دیا، 1 مہینے سے زیادہ روزے کا ثواب اس کو ملتا، 1 مہینہ قیام اللیل روزہ رکھے نفلی، اس سے زیادہ ثواب ہے 1 دن 1 رات وہ اسلامی ملک کے بارڈر پہ جا کر پہرہ داری کرے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس راستے میں شہید ہو جائے اس کا ثواب جاری رہتا ہے، یعنی مرنے کے بعد اس کو بھی ثواب ملتا رہتا۔ نمبر 9، سماج اور معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مردہ ہو گئی ہو، سنت مردہ ہو گئی ہو مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، لوگ بھول گئے کہ یہ بھی چیز ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی۔ کسی سنت متروکہ اور مہجورہ کو دوبارہ زندہ کر دینا یہ بھی انسان کے صدقہ جاریہ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ مقدمہ میں 209 میں، من احیا سنت من سنتی، جس نے بھی میری سنت میں سے کسی بھی متروکہ سنت کو زندہ کر دیا، فعمل بها الناس، لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، کان له مثل اجر من عمل بها، اس آدمی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والوں کو ملے گا، اس میں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی نیکی کم نہ کی جائے گی۔ بہت ساری سنتیں ہیں جو ہمارے سماج سے ختم ہو چکی ہیں، پہلے ان سنتوں کا علم ہو پھر ان سنتوں کا پرچار کیا جائے، اگر وہ ہمارے سماج سے ختم ہو چکی ہیں اسے زندہ کیا جائے تو آپ کے بعد جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے، آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں۔ نمبر 10، اگر کوئی درخت پودا لگاتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے ثواب کا کام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، جس بھی مسلمان نے کوئی پودا لگایا یا کوئی کھیتی باڑی کی، فیأکل منہ طیر، کھیتی اس کی ہے، پودا اس کا ہے، اناج اس کا ہے، محنت اس کی ہے، پرندہ آیا اس میں سے کچھ کھا لیا، کبھی کبھی پرندے کھا لیتے ہیں، او انسان یا کوئی بھوکا انسان ادھر سے گزر رہا تھا، آپ کے درخت سے پھل کھا لیا، آپ کے اناج میں سے کچھ کھا لیا، او بہیمۃ، یا کسی چوپائے نے کھا لیا، کسی جانور نے کھا لیا، الا کان لہ بہ صدقہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پرندہ کھائے تب بھی صدقہ، چوپایا کھائے تب بھی صدقہ، کوئی بھوکا انسان کھا لے تب بھی صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ کسی کسان نے کھیتی کی اور کھیتی کے لیے اپنے کھیت میں اس نے بیج ڈال دیے، اب ابھی اس کے پھل آئے نہیں کہ اس سے پہلے دنیا سے چلا گیا، اس کی لگائی گئی کھیتی، اس کے لگائے گئے پیڑ سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب صدقے کا ملتا رہے گا۔ یہ میت کے لیے مرنے کے بعد بھی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ صدقے جاریہ میں یہ 10 چیزیں میں نے آپ کو گنائی، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اچھے اور بھلے کام ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں صحت مندی کے عالم میں کر جائے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا۔ تیسری چیز مرنے کے بعد جو میت کو فائدہ دیتی ہے، انسان دنیا سے چلا گیا ہو اور اس کی کچھ نیکی کی تمنائیں رہی ہوں، خاص نیکی کی مجھے کرنی ہے، وہ نہیں کر پایا، اولاد کو پتا ہے تو اولاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اولاد اپنے مردہ ماں باپ کی طرف سے وہ نیکی پوری کرے۔ اس کی کچھ دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی انسان دنیا سے گیا، اگر اس نے کہیں نظر مان رکھی تھی کہ اللہ میرا کام ہو جائے
تو میں 1 ہفتے کا روزہ رکھوں گا، 3 دن کا روزہ رکھوں گا، نظر مان کر انسان روزہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے. تو نظر مانے ہوئے روزے جو فرض ہو گئے، اب اس کو پورا کرنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا، تو جو اس کی وارث ہوگی، جو اس کی اولاد ہوگی، وہ اس کو پورا کرے گی، ورنہ اس میت کے اوپر وہ بوجھ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ ان امی ماتت علیہا صوم و نذر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ذمے نذر کے منت کے روزے ہیں. منت کے روزے تھے. کیسے روزے تھے؟ ابو داؤد میں وضاحت ہے. وہ عورت سمندری سفر پہ جا رہی تھی، جب کشتی پہ سوار ہوتی ہے تو نظر مانتی ہے، ان نجاہ اللہ ان تصوم شہرا، اگر آرام سے کسی مشکل کے بغیر میرا یہ سفر مکمل ہو گیا تو 1 مہینے کا روزہ رکھوں گی. نظر مان لیا. اب اس کا سفر مکمل ہو گیا. فلم تصم حتی ماتت، سفر مکمل ہو گیا، اس نے اپنے ذمے اپنے طور سے 1 مہینے کا روزہ فرض کر لیا جو نذر کا روزہ تھا، لیکن وہ روزہ پورا کرنے سے پہلے دنیا سے چلی گئی. اب ماں کا انتقال ہو گیا. بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ماجرا، افاصوم عنہا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے وہ روزے رکھ لوں؟ کیا پورے ہو جائیں گے؟ ان کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا اگر قرض ہوتا تو کیا تم پورا کرتی؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی پورا کرتی. آپ نے فرمایا کوئی اور ان کے اوپر بوجھ ہوتا تو کیا تم چاہتی کہ وہ ہٹا دیا جائے؟ تو فرمایا ہاں اللہ کے نبی میں ضرور چاہتی. آپ نے فرمایا فصومی عن امک، اپنی ماں کی نیابت میں ان کی طرف سے تم یہ روزہ رکھ لو. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے. معلوم ہوا کسی مردے کے ذمے اگر نذر کے روزے ہیں، منت کے روزے ہیں، تو ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو رکھنا ہوگا. وہ رکھ سکتے ہیں اور وہ فائدہ ان کو پہنچے گا، وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی. یہ حدیث سے ثابت ہے. نمبر 2، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اذا مرض الرجل فی رمضان ثم مات، اگر کوئی شخص رمضان میں وفات پا جائے، بیمار ہو، اب روزہ اس کے اوپر فرض تھا، رمضان کا مہینہ آ گیا، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، رمضان کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ فرض روزے جو زندہ رہتے ہوئے رمضان میں تھا اس کے اوپر آ گئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اطعم عنہ، اس کی طرف سے اس کے وارث کھانا کھلائیں گے، فدیہ دیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے. ولم یکن علیہ قضاء، اس کے وارث کو وہ روزہ اس کی طرف سے نہیں رکھنا ہوگا. وَإِن كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ، لیکن اگر روزے وہ نذر والے ہوں گے تو ان کے اولیاء، ان کے ورثاء اس کو رکھیں گے. دونوں میں فرق ہے. 2 قسم کے روزے فرض ہیں. کوئی انسان دنیا سے گیا تو اس کے اوپر 2 قسم کے روزے فرض ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ رمضان پہلا جیسے چاند چڑھا، اب وہ بیچارہ بیمار تھا، روزہ نہیں رکھ سکا، اب وہ انتظار کر رہا کہ رمضان کے بعد میں اس کا فدیہ دوں گا یا کھانا کھلاؤں گا کیونکہ میں روزہ رکھ نہیں پا رہا ہوں. کچھ دن کے بعد رمضان ہی میں 10-15 روزے کے بعد یا پورے مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کے اوپر جو وہ روزے رمضان کے رہ گئے، وہ زندہ تھا، رمضان کا مہینہ آیا نہیں رکھ پایا، اس کی اولاد کیا کرے گی؟ سوال یہ ہے کیا کرے گی؟ کیا وہ روزے اس کی اولاد رکھے گی یا فدیہ دے گی؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد اپنے باپ کے رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کے بدلے میں کھانا کھلائے گی، فدیہ دے گی. 1 روزے کے بدلے میں 1 آدمی کو مکمل معمول کے مطابق کھانا کھلانا ہے. لیکن اگر روزہ کچھ دوسرے ٹائپ کا ہے کہ رمضان کا روزہ نہیں ہے، اس نے منت مان لی تھی کوئی اور وہ پورا نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا، تو اس کی اولاد وہاں پر کھانا کھلائے تو نہیں مانا جائے گا، اس کو رکھنا پڑے گا. یہ دونوں میں فرق ہے جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی. اگر کوئی میت دنیا سے چلا گیا، اس کے اوپر کچھ قرض تھے، سوال ہے کہ میت کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اپنے باپ کے اوپر جو بھی قرض تھے بیٹا اتارے وہ قرض اس کو ادا کرے. میت کے لیے یہ سب کام کرنے کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. معلوم ہوا کہ یہ میرے سامنے جو مردہ شخص ہے اس کے اوپر قرض ہے. اللہ کے نبی نے جب معلوم کیا تو صحابی نے بتایا اے اللہ کے نبی صرف 2 دینار کا قرضہ اس کے سر پہ.
2 دینار بس. آج 1000-2000 کا قرضہ لوگ سمجھتے نہیں کہ قرضہ ہے. اے اللہ کے نبی 2 دینار کا قرضہ اس کے اوپر ہے. پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام تم خود اس کی جنازہ پڑھ لو. آپ پیچھے ہٹ گئے, جنازہ پڑھانے سے آپ پیچھے ہٹ گئے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے اللہ کے نبی اس شخص کی طرف سے میں قرضہ ادا کر دوں گا, وہ 2 دینار میں اپنے سر لے رہا ہوں, میں اس کی جانب سے یہ قرضہ ادا کر دوں گا. پیارے پیغمبر نے فرمایا یاد رکھنا ابو قتادہ, تم نے یہ ذمہ داری لے لی ہے, تمہیں ادا کرنا ہوگا. اگر تم نے نہیں ادا کیا تو یہ مردہ شخص, یہ میت تو بری ہو گیا, اللہ کے اس کی پکڑ نہیں ہوگی, تمہاری پکڑ ہوگی. وہ صحابی بعد میں جب ملے دوسرے دن یا اسی دن کچھ دیر کے بعد ملے تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو قتادہ قرضہ ادا کر دیا؟ اے اللہ کے نبی ابھی آج تھوڑی دیر پہلے تو ان کی وفات ہوئی, ابھی نہیں قرضہ ادا کیا. پیارے پیغمبر یاد دلاتے رہے. دوسرے تیسرے دن ملے, اللہ کے نبی پھر وہی بات پوچھتے ہیں قرضہ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ صحابی نے قرضہ ادا کرنے کے بعد اے اللہ کے نبی میں نے قرضہ ادا کر دیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس بندے کی روح کو سکون میسر ہوگا. قرضہ لے کر دنیا سے جانا بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی اولاد پوچھے کہ ہم اپنے باپ کے لیے کیا کریں تو یہ کام کر رہا ہے, پتا کرو کہ میرا باپ کسی کا قرضہ تو نہیں تھا, 2 دینار کی وجہ سے میرے نبی جنازہ پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے. آج لاکھوں لوگ کھا کر چلے جاتے ہیں, اولاد وہ سب نہیں پورا کر, اور جاننا بھی نہیں چاہتی کہ میرا باپ کسی کا قرضہ تھا کہ نہیں تھا, کیونکہ جان جائیں گے تو ہو سکتا ہے دینا پڑے. بلکہ اگر کہیں ریکارڈ ہو تو اس کو غائب کرنے کی کوشش میں رہتی ہے, کہیں ایسا نہ مطالبہ ہو جائے, اور کوئی کہہ بھی دے تو دھڑ لے سکے تو میرا باپ کسی کا قرضہ نہیں تھا. یہ باپ کے ساتھ بیٹے کی طرف سے کیا جانے والا ظلم ہے, کیونکہ وہ قرضے کے ساتھ اگر گیا ہے تو اس کا معاملہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا. اگر بیٹا چاہتا کہ اپنے باپ کی طرف سے میں کیا کروں, پیارے پیغمبر فرما رہے اس کا قرضہ اتار دو, اس کے سر پہ جو بھی قرض ہے اس کو ادا کرو. اگر اس نے قرض قوم و ملت کے لیے لے رکھا, اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نہیں, قوم و ملت کے لیے قرض لے رکھا ہے, جیسے سماجی کام کرنے کے لیے کہیں سے قرض لیا, اپنی ضرورت کے لیے نہیں, مسجد مدرسہ بنانے کے لیے کہیں سے قرض لے رکھا ہے, پبلک کے فائدے کے لیے کوئی قرض لے رکھا ہے کہ ان کے لیے سماج کے لیے کلیان کا کام کرنا ہے, لیکن وہ انتقال کر گیا, وہ قرضہ نہیں ادا کر پایا, تب بھی ایسے شخص کا قرضہ ادا کیا جائے گا. لیکن شریعت نے یہاں پر چھوٹ دی ہے کہ اس کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ لیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کے بیت المال سے امیروں کے زکوٰۃ کے پیسے لے کر اس آدمی کا قرضہ ادا کیا جائے. لیکن جب ذاتی قرضہ ہوگا, اپنے لیے اس نے نجی قرضہ لیا ہوگا, تو اسی آدمی کے چھوڑے ہوئے مال سے, وراثت سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. اولاد میں جائیداد بٹنے سے پہلے اس انسان کی جو ذاتی جائیداد ہے اس کا قرضہ ادا کیا جانا چاہیے. یہ باپ کے لیے کرنے کا کام ہے, یہ مردہ کے لیے کرنے کا کام ہے. اسی طرح سے اگر کوئی انسان خواہش شدید اس کی تھی کہ میں حج کروں گا, اب وہ انتظار میں تھا کہ یہ سیزن نکل گیا, آنے والا سیزن ہے, میرے اوپر حج فرض ہے, میں انشاءاللہ اس بار ضرور فارم بھروں گا, حج کرنے کے لیے جاؤں گا, مالی اعتبار سے پوری طرح سے مینٹین ہے, ارادہ بھی کر رہا ہے, بس وقت کے انتظار میں ہے, کیونکہ سال میں 1 ہی بار حج ہوتا ہے. لیکن وہ وقت آنے سے پہلے اس کی موت کا وقت آ گیا, ملک الموت آ گئے, اس کی روح لے کر چلے گئے, اپنی وہ تمنا خانہ کعبہ کے دیدار کے لے کر دنیا سے چلا گیا. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی. حج کی بھی نظر لوگ مان لیتے تھے. اے اللہ کے نبی میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی, لیکن حج نہیں کر پائی, دنیا سے چلی گئی. افا احج عنہا, کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا حجی عنہا, ہاں اپنی ماں کی طرف سے تم حج کر سکتی ہو. یہ معاملہ بالکل ایسی ہے کہ تمہاری ماں پہ اگر قرض ہوتا تو اس کو ادا کرتی, ایسے ہی اگر حج کے لیے اس نے نظر مان لی تھی تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کے لیے قرض دار اپنے آپ کو بنا لیا تھا. اللہ کا قرضہ زیادہ حقدار ہے کہ ادا کیا جائے. اس نے نظر مان کر حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا تھا. تو گویا کہ ایک مردہ شخص کے لیے اس کی اولاد اگر کچھ کرنا چاہتی ہے, اگر وہ صاحب حیثیت تھا, اس کی خواہش تھی, مکمل ارادہ تھا, یا نظر مان چکا تھا, تو اس کی طرف سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں. نمبر 4, میت کے لیے کیا جا سکتا ہے. میت کے لیے میت کی طرف سے اس کی اولاد صدقہ کرے, اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. اور اس کی بھی دلیل ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی
میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا. لو تکلمت تصدقت، میرا غالب گمان ہے اپنی ماں کو جیسے میں جانتا تھا، اگر ذرا سا بھی بولنے کا موقع پاتی تو ضرور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی. افاتصدق عنہا، کیا میں اپنی ماں کی جانب سے، ماں کی طرف سے صدقہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق عنہا، اپنی ماں کی طرف سے تم صدقہ کر سکتے ہو. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے. اولاد اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کریں، اور یہ مکمل طور سے اجازت ہے. اگر کوئی پوچھے کہ میں میت کے لیے کیا کروں تو میت کی طرف سے تم صدقہ کر سکتے ہو. ایک صحابی ہے سعد بن عبادہ، یہ کہیں باہر سفر پہ گئے ہوئے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جب معلوم ہوا اپنے گھر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اے اللہ کے نبی، ان امی توفیت وانا غائب عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں اس وقت گھر پہ نہیں تھا. اللہ کے نبی اینفعها شیء ان تصدقت به عنها، کیا میں اپنی ماں کی جانب سے اگر کچھ صدقہ کروں تو ان کو کچھ فائدہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں فائدہ ملے گا. صحابی اللہ کے نبی سے فتویٰ پوچھتے ہیں، اجازت ملتی ہے، فوراً کہتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِ الْمِخْرَابَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، اے اللہ کے نبی آپ کو میں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں اپنا یہ پھلدار باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں. ایک پورا باغیچہ ہی اپنی ماں کی جانب سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اور نبی کا فتویٰ ہے کہ ثواب ان کو پہنچے گا، ان کو نفع ملے گا. اسی طرح سے اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو وصیت بھی نہ کریں، جیسے کچھ ماں باپ کہہ جاتے ہیں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میری طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا، تب تو اولاد کرے گی ہی. لیکن اگر ماں باپ نے کہا بھی نہیں ہے تب بھی اگر اولاد صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا ہے ان ابی مات وترک مالا ولم یوصی، میرے والد کا انتقال ہو گیا لیکن جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں اور کسی بات کی وصیت بھی نہیں کی ہے، یعنی اسپیشل کچھ آرڈر مجھے نہیں دیا ہے کہ یہاں پر یہ مال خرچ کر دینا. فَهَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود. یعنی ماں باپ اگر وصیت نہ بھی کریں تب بھی اولاد اپنی ماں باپ کی جانب سے صدقہ کرنا چاہے تو صدقہ کر سکتی ہے. ایک شخص ہیں عاص بن وائل، انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 غلاموں کو آزاد کر دینا. اب ایک بیٹے ہیں ہشام اور ایک بیٹے ہیں عمرو. ہشام جن کا نام تو انہوں نے 50 غلام آزاد کر دیے. دوسرے بھائی کا نمبر آیا، 50 غلام ان کو آزاد کرنے تھے. انہوں نے کہا جب تک اللہ کے نبی سے میں پوچھ نہیں لوں گا میں یہ 50 غلام آزاد نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پوچھا اے اللہ کے نبی میرے والد نے ایسی ایسی وصیت کی تھی، میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے، 50 ابھی بھی میرے باپ کی وصیت میں سے باقی ہے، کیا میں وہ اگر آزاد کر دوں تو میرے باپ کو فائدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہ لو کان مسلما فاعتقتم عنہم او تصدقتم عنہم او حججتم عنہ بلغہ ذلک، اگر تمہارے باپ مسلمان تھے، توحید پرست تھے، تو ان کی طرف سے گردن آزاد کرو گے تو ثواب ملے گا، ان کی طرف سے صدقہ کرو گے تو ثواب ملے گا، ان کی جانب سے حج کرو گے تو ثواب ملے گا. لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر ایک قید لگا دی، انہو لو کان مسلما. اور دوسری روایت میں ہے اما ابوک فلو کان اقر بالتوحید، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ کرے، کھلا دروازہ، مالی صدقہ کرنا جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ ماں باپ مسلمان ہو، توحید پرست ہو، تب تو ان کو فائدہ پہنچے گا، ورنہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 5ویں چیز، میت کے لیے انسان کیا کرے. میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دعا کرے، صدقہ جاریہ کی 10 شکلیں بتائیں، نیابت میں 4-5 شکلیں بتائیں، اسی طرح سے میت کی طرف سے صدقہ کرے. 5ویں نمبر پر میت کے لیے ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے اولاد کیا کرے. اولاد خود نیک بن جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما یاکل الرجل من کسبہ، سب سے پاکیزہ روزی انسان کی وہ روزی ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے. وَوَلَدُهُ مِن كَسَبِهِ،
اور انسان کی خود کی اولاد اس کی خود کی کمائی ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ ہم جو کماتے ہیں مال و دولت، ہماری اولاد بھی ہماری کمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہم اپنے مال میں سے صدقہ کر جاتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، ایسے ہی اگر ہم نے اپنی اولاد کو نیک چھوڑا ہے تو زندگی بھر وہ اولاد نیکی کا کام کرتی رہے، ایٹومیٹک باپ کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بیٹا اپنے مردہ باپ ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو نیک بن جائے، یہ اس حدیث کا پیغام ہے، وہ خود نیک بن جائے۔ یہ سارے جو صدقے کی باتیں کہی گئیں، وَأَمَّا مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ، اگر اولاد کے علاوہ کوئی دوسرا کرنا چاہتا ہے، جیسے کسی اور کے باپ کا انتقال ہوا ہے، اب اس کی اولاد نہیں کچھ کر رہی ہے، کوئی دوسرا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اس کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ چیز درست ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ، اولاد کو چھوڑ کر اجنبی لوگوں کا کسی مردہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، فالظاہر من العمومات القرآنیہ، قرآن کریم کی آیتوں کے ظواہر سے پتہ چلتا ہے انہ لا یصل ثوابہ الی المیت، کہ اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا ہے۔ یعنی اولاد کو خود کرنا ہوگا، بیٹے بیٹیوں کو خود کرنا ہوگا، باہری اجنبی کوئی شخص کرے گا کہ قرآن کی دلیلوں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا ثواب اس میت کو نہیں ملے گا، یعنی اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ فیوقف علیہا حتی یأتی دلیل یقتضی تخصیصھا، لہذا اولاد ہی کرے، اجنبی لوگ نہ کرے جب تک کہ کوئی دلیل نہ مل جائے۔ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی اجنبی آدمی کسی اور اجنبی آدمی کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے مرنے کے بعد، اولاد کرے، اولاد کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ یہ وہ شکلیں تھیں کہ میت کے لیے اگر انسان کرے تو اس کو فائدہ پہنچتا، اور بہت ساری شکلیں ہیں۔ ان شکلوں میں آپ نے کہیں بھی دیکھا قرآن کا تذکرہ؟ کہیں بھی آپ نے سنا کہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اولاد قرآن پڑھے اور پھر اس کو قرآن پہ ملنے والی نیکیاں بخش دے؟ کہیں سنا آپ نے؟ ایک بھی روایت مجھے ایسی نہیں ملی، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملی، ایک بھی صحابی کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بھی نمونہ ایسا نہیں ملا کہ ایک آیت ایک سورت کہیں کسی کو بخشا گیا ہو پڑھ کر، نہ صحابہ کے دور میں، نہ نبی کے دور میں، نہ ائمہ کے دور میں، یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اگلا سوال بنتا ہے کہ یہ سب چھوڑ کر اگر کوئی جاہل شخص اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے قرآن پڑھ کے بخشتا ہے، جس کو قرآن خوانی کہتے ہیں، تو کیا قرآن پڑھنے پر ملنے والی نیکیاں اس کو ٹرانسفر ہو جائیں گی؟ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کے اس سماج میں جہاں حق و باطل سب گڈمڈ ہو چکا ہے، پہچاننا بڑا مشکل ہے، اس کو لوگوں نے جنت کا ویزا سمجھ رکھا ہے، ثوابوں کا پارسل اسے سمجھ رکھا ہے، اور اسی کی دین ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں اس خوشی میں کہ مرنے کے بعد 8-10 بار قرآن خوانی ہماری اولاد کرا دے گی، ہم بخش دیے جائیں گے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور لوگ فخر سے کہتے بھی ہیں کہ اپنے باپ کے لیے ہم نے 100 قرآن بخشوایا، 100 یہ کروایا، 1000 قرآن بخشوایا۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ہمارے ہی ملک میں ایک بہت بڑے پولیٹیشین جو غیر مسلم ہیں، محترمہ لیڈیز تھی، ان کا انتقال ہو گیا تو قرآن خوانی کرنے والوں نے پتہ نہیں کس فائدے کی لالچ میں ان کی طرف سے قرآن خوانی کر ڈالی ہے۔ غیر مسلم کو اس کا کیا فائدہ ہونے والا؟ مسلمان کو ملنا ہی نہیں ہے اس کا فائدہ، غیر مسلم کے لیے بھی کر ڈالا، اور باقاعدہ فتوے دیے گئے کہ محترمہ کی جانب سے قرآن خوانی کیے جائیں اور ان کو بخشا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے اگر کسی میت کو بخشا جائے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی دلیل اس کے پیچھے نہیں ملی کہ جس میں ایسا ہو، اور اللہ کی قسم ہے ہم سے آپ سے کئی گنا زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے رحم دل تھے۔ اگر یہ چانس ہوتا کہ قرآن کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں تو کیا نبی کریم یہ کام نہ کرتے؟ ایک بار بھی نہ کرتے، صحابہ کرام ایک بار بھی نہ کرتے، صحابیات ایک بار بھی نہ کرتی؟ کیا اس زمانے میں باپ اور بیٹوں میں محبت نہ تھی؟
سب کچھ تھا، لیکن ایک بھی نمونہ جو مل جائے نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھل کر علی اعلان کہتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قرآن خود پڑھو گے خود ثواب ملے گا، دوسروں کو بخش نہیں سکتے، وہ ثواب پہنچے ہی گئی نہیں، وہ ایک بدنی عبادت ہے، وہ آپ کی زبان کی عبادت ہے، اور عبادت کرنے کے بعد آپ کو نیکی ملی کہ نہیں ملی اس کی گارنٹی آپ کو کون دے رہا ہے؟ اور آپ چلے ہو دوسرے کو ٹرانسفر کرنے، دوسرے کو دینے۔ اسی لیے امام عز بن عبد السلام اپنے فتوے میں کہتے ہیں من فعل طاعة للہ تعالی ثم اہدى ثوابا الى حی او میت لم ينتقل ثوابها الیہ، اگر کسی شخص نے کوئی نیکی کی جیسے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کے بعد اس کی نیکی کو اس کے ثواب کو کہا کہ میں فلاں مردے کو بخش رہا ہوں، اے اللہ رب العالمین یہ نیکی مجھے نہیں ان کو دے دے، تو یہ ثواب اس مردے کو نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نے خود کیا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں فَإِن شَرْعَ فِي الطَّاعَةِ نَاوِيًا أَن يَقَعَ عَنِ الْمَيِّتِ لَمْ يَقَعْ إِلَّا فِيمَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ۔ کچھ لوگوں نے چور دروازہ نکالا، کہا دیکھیے ہم بخشیں گے نہیں، ہم پڑھنے سے پہلے نیت کر رہے ہیں کہ ہم مردے کی طرف سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کر رہے ہیں اگر شروعات ہی میں انسان نے نیت کر لی کہ میں اس مردے کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، بخشنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، جو بھی ملنا ہو ڈائریکٹ ان کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوتا رہے، بار کوڈ انہی کا لگا دیا، اسکینر انہی کا لگا دیا، ثواب آئے ڈائریکٹ ان کو ہمارے پاس آئے پھر میں ٹرانسفر کروں، اتنا بڑا کام کون کرنے جائے گا؟ فرماتے ہیں اگر کسی نے اس نیت سے قرآن کی تلاوت کی اس کو کچھ نہیں ملنے والا، نہ اس کو خود ثواب ملے گا اور نہ جہاں بھیجنا چاہتا ہے وہاں پہنچے گا، بلکہ یہ بدعت ہوگی اور اس بدعت کو اس کو گناہ ملے گا۔ شریعت میں جو چیزیں جائز تھیں وہ آپ کے سامنے ہم نے کھول کر بیان کر دی، وہ سارے کام آپ کریے جو جائز تھے، لیکن قرآن کریم پڑھ کر بخشنے والی کہیں پر کسی جگہ پر ثبوت نہیں ملا۔ اسی لیے علامہ رشید رضا ان کی تفسیر ہے تفسیر المنار، اس کے اندر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص آیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتا دعا مانگتا ہے، دعا میں کہتا ہے اللہ رب العالمین جو میں نے قرآن پڑھا ہے یہ قرآن میں اپنے نبی کو بخش رہا ہوں، اے اللہ اس قرآن کی نیکیوں کی برکت کی وجہ سے میرے نبی کے درجات بلند فرما دے، اے اللہ میرے نبی کی بزرگی میں بلندی عطا فرما دے، اضافہ فرما دے۔ اور اس کے بعد سوال کرنے آ گیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو یہ میں نے کیا ہے کیا یہ نبی کو پہنچ گیا ہو گیا، پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یہ جو تم نے کیا ہے یہ بعد کے قرہ کی ایجاد ہے، پہلے لوگوں میں نے اس کے بارے میں نہ کچھ سنا ہے اور نہ جانا ہے، یعنی صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں خیر القرون میں یہ تھا ہی نہیں، یہ بعد کے قاریوں نے، بعد کے قرآن پڑھنے والوں نے، بعد کے کچھ مولوی ملاؤں نے اس کو ایجاد کر لیا، مجھے اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ انہی لوگوں نے کیا ہے جن کو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ کا معنی بھی نہیں مطلب ہے، یہ انہی لوگوں نے کیا ہے جن کو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کا معنی بھی نہیں مطلب ہے، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو بدعت کتنی خطرناک بلا ہے یہ معلوم بھی نہیں ہے، کہ ایسے ہی لوگوں نے قرآن خوانی کو اپنی خوراک کا ذریعہ بنا لیا ہے، اللہ کی قسم ان کا حساب اللہ ضرور کرے گا۔ یہ زبردست رد فرمایا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنے پیٹ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور کروانے والے بھی سمجھتے ہیں کون جائے نیک بننے، کون جائے نمازی بننے اپنے باپ کو کچھ فائدہ دلانے کے لیے، اور کون جائے مال خرچ کر کے صدقہ کرنے کے لیے۔ سب سے آسان کام ہے بلاؤ حافظ جی کو مدرسے سے، ایک ایک پارا 30 لوگوں کو پکڑا دو، ایک قرآن ہو گیا، ایک ٹائم کی بریانی 500 روپے دے دو، اس کے بعد پورے قرآن کا ثواب اپنے باپ کو بخشوا لو۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر یہ چیز اسلام میں جائز ہوتی، یہ والی چیز قرآن پڑھ کر کسی کو بخش دو اس کو فائدہ ہو جائے، یہ اسلام میں اگر جائز ہوتی، آپ بتاؤ دنیا میں کوئی انسان جہنمی ہوتا؟ کون ایسا شخص جو جنت میں نہیں جاتا؟ اور خاص طور سے جتنے بھی مالدار قسم کے لوگ ہیں سب کے سب جنت میں چلے جاتے ہیں۔ بھائی آپ 10 قرآن بخش رہے ہو، مالدار آدمی ہزاروں کر دیتا، لاکھوں بخشوا دیتا، اور جو کسی ملک کا بادشاہ ہو وہ سرکاری فرمان جاری کر دیتا،
کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ میرے دادا میرے باپ جو کہ تمہارے بھی سردار تھے تمہارے بھی مالک تھے وہ دنیا سے چلے گئے، سب لوگ ایک ایک قرآن پڑھ کر ان کو بخشو۔ پورا ملک پڑھتا، کروڑوں میں ہوتا، اب اس کو جنت میں جانے سے آپ روک سکتے تھے؟ جنت میں جانا کھیل ہو جاتا؟ پھر اسلام میں ایسا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہے تو دکھائے ایک آیت بھی میرے نبی نے بخشی ہو، صحابہ نے، لاکھوں صحابہ، کسی ایک صحابی سے ایک بھی آیت دکھاؤ، نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا بنا ہے۔ یہ کہاں سے لکھنا ہے؟ یہ پارسیوں سے آیا ہے، یہ ہندوؤں سے آیا ہے، یہ آگ کے پجاریوں مجوسیوں سے آیا ہے، یہ انہی لوگوں سے آیا ہوا یہ رسم ہے، صراحت سے یہ گناہ ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ اب اگلا سوال ہے، ابھی اگر کوئی قرآن خوانی والا مولوی آ جائے اور اس کو بتانا ہو کہ قرآن خوانی کرنا ہے تو وہ بھی حدیث پیش کرے گا، اور ہم سیدھے سادے لوگ سمجھیں گے مولانا عبدالعلیم صاحب نے جو بتایا تھا انہوں نے بھی حدیث پیش کیا، یہ بھی تو قرآن خوانی کی حدیث پیش کر رہا ہے، تو یہ بھی حدیث پیش کر رہا ہے، وہ بھی حدیث پیش کر رہا ہے، لہٰذا اس پچڑے میں پڑھنا ہی نہیں، جو کر رہے تو وہی ٹھیک ہے۔ آدمی ایسا سوچ لیتا۔ یہ حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ آئیے 4 مشہور قرآن خوانی کے نام پر گڑھی ہوئی حدیثوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں، کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، کیسے دوسروں کے دین اور دھرم کی چیزیں اسلام میں داخل کی گئی، اور کچھ پیٹ پرست مولویوں نے اپنی روزی روٹی کا ہمیشہ کے لیے بندوبست کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب جھوٹ ایک ہے کہ حضرت علی نے اللہ کے نبی سے بیان کیا، یہ حدیث نہیں ہے، لیکن یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبر کے پاس سے گزرے قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے اس کا ثواب مردوں کو بخش دے، تو جتنے بھی مردے ہیں ان سب کا ثواب اس شخص کو دیا جائے گا۔ اتنا بڑا ثواب! اب کون آدمی یہ ثواب نہیں لینا چاہے گا کہ لاؤ قل هو اللہ احد 11 بار قبر میں جا کر قبرستان میں جا کر بخش دیں؟ یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ میرے نبی کے نام پہ جھوٹ بولا گیا۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ کوئی شخص اگر قبرستان جائے الحمدللہ رب العالمین فاتحہ پڑھے، الہاکم التکاثر یہ پڑھ لے، پھر کہے یا اللہ میں تیرا کلام پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن اور مسلمان مردوں کو بخش دے، وہ مردے قیامت کے دن اس انسان کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ جھوٹی حدیث، اور آج ہو رہا ہے یہ سب۔ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو قل اللہ احد کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہے۔ ابھی آگے دیکھیے کہا گیا جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ یہ ایک دم جھوٹی روایت ہے۔ آگے کہا گیا جب کوئی مومن آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کے ہر قبر میں نور داخل کر دیتا ہے اور ان کی خوابگاہ کو کشادہ کر دیتا ہے۔ پڑھنے والے کو 60 نبیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ہر میت کے مقابلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر میت کے مقابلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سب جھوٹ اسی لیے پروسا جا رہا ہے کہ ہم آسان ہے، آیت الکرسی کس مسلمان کو نہیں یاد؟ جاؤ قبرستان میں بدعت کرو، یہ ثواب بتایا جا رہا ہے کہ 60 نبیوں کا ثواب ملے گا۔ جتنے اس قبرستان میں مردے ہیں ہر مردے پر 10 سے گڑا کر دیجئے، اتنی نیکیاں آپ کو دے دی گئی۔ یہ سب جھوٹ بولا گیا ہے میرے نبی کے نام پر، اور یہ مشہور وہ 4 روایتیں ہیں جو قرآن خوانی کرنے والے اپنے دلیل میں ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی روایت نہیں صحیح ہے، سب کی سب ضعیف ہے، سب کے سب جھوٹ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، لیکن عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ عوام کو صرف کہا جاتا ہے یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ حدیث تو سب ہے، کچھ پہ عمل کر رہے ہیں کچھ پہ نہیں، لیکن حدیث میں بہت زیادہ وہ بھی حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی کے نام پہ جھوٹ بولی گئی ہیں۔ آج بڑا آسان ہے، دیکھیے سوشل میڈیا ہم اور آپ جانتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگوں کے نام پہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ آج ایک عام انسان ریسرچ کر لیتا کہ ہاں یہ چیز دیکھو جھوٹ تھی، یہ چیز صحیح نکلی ہے۔ تو ایسے حدیثوں کے معاملے میں بھی جو اسلام کے دشمن تھے، جو منافق تھے، جو اسلام کو برباد کرنا چاہتے تھے، تلوار سے نہیں مقابلہ کر پا رہے تھے، تو وہ مسلمانوں کے اندر گھس کے اللہ کے نبی کے نام پہ جھوٹی جھوٹی باتیں اور دوسرے مذہب کی چیزوں کو اسلام میں داخل کیا اور اس کے اوپر ٹائٹل لگا دیا کہ نبی نے یہ بات کہی ہے۔ اب بھولی والی جو عوام ہے اس کو اپنا رہی ہے کہ نبی کے نام پہ دیوانے ہیں، جو بھی نبی کے نام پہ جو بھی بتاتا چلا جائے لوگ لیتے چلے جائیں گے۔ اس لیے حدیثوں میں بھی صحیح اور ضعیف کا اعتبار بہت ضروری ہے، ورنہ ضعیف حدیثوں میں تو یہ بھی ہے 4 امام میں سے ایک امام کو ابلیس کہا دیا گیا۔ یہ سب حدیثیں بھی گڑھی گئی ہیں، یہ سب دشمنی میں، یہ ان سے دشمنی کر رہا، وہ ان سے دشمنی کر رہا، وہ ان کے لیے حدیث گڑھ رہا، وہ ان کے لیے حدیث گڑھ رہا۔ یہ اماموں نے نہیں کیا، ان کے مقلدین متعصب لوگوں نے گڑھا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں
ہمارا ایمان و عقیدہ ہے جس نے بھی ایک بھی لفظ اور کلمہ، ایک بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹی گڑی ہے، کل قیامت کے دن وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ بات کہی گئی کہ اس میں آپ دیکھیے یہ جو چاروں حدیثیں اس میں دو چیزیں بتائی گئی. ایک یہ کہ قبرستان میں جا کر قرآن کی تلاوت کرو، دوسرا یہ بتایا گیا کہ پڑھو اور اس کے بعد وہ ثواب تم مردوں کو بخش دو. دونوں چیزیں غلط ہیں. ان چاروں حدیثوں سے دو پوائنٹ نکل کے سامنے آیا اور دونوں ہی اسلام کے خلاف ہیں. قبرستان کے اندر قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا پورے اسلام میں قرآن و حدیث میں ایک بھی آپ کو دلیل نہیں ملے گی صحیح کی کہیں پر ثابت ہو. حرام ہے، بدعت ہے. قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے. اب قرآن ہمارا صرف مردوں کے لیے رہ گیا ہے، زندے لوگ کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی فرماتے تھے استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل. جب کوئی مردہ دفن کر دیا جاتا آپ فرماتے اس مردہ انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ابھی اس وقت سوال کیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. آپ یہ نہیں کہتے تھے قرآن پڑھو بخشو. ابھی جلدی ایک جنازے میں تھے، جیسے مردے کو قبر میں ڈالا گیا ایک حضرت تھے فوراً کہنے لگے کہ جس کو سورہ بقرہ کی آخری دعائیں یاد ہو سامنے آ جائے. یہ کھلم کھلا بدعت نہیں، ان کو علم تھا. شیخ صاحب نے ٹوکا، الحمدللہ فوراً ٹوکا، وہ خاموش ہو گئے. قبرستان کے اندر ایک بھی روایت کہیں نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے لیے بھی کہا ہو. اسی لیے کہا کہ جنازے کی نماز قبرستان کے باہر ہے. قبرستان کے اندر جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنی ہے. اور مردے پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ دو، کوئی آیت الکرسی پڑھوا رہا ہے. اور بدعت تو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگ پورا قرآن لے جا کر ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ایک ویڈیو کے اندر کہ باقاعدہ ہر قبر پر ساؤنڈ لگائے گئے ہیں اور ریکارڈنگ پورے قرآن چلائے جا رہے ہیں، ائمہ حرمین کی قراتیں چلائی جا رہی ہیں. یہ سب بدعتیں آج عام ہو گئی ہیں مسلمانوں میں، اور اس سے سمجھ رہے ہیں کہ مردہ بخش دیا جائے گا. نہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. زندگی میں پڑا ہوگا تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا. یہ ہماری اور آپ کی گڑی ہوئی چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر مردے کو دفن کرتے ہوئے مردہ جب رکھا جائے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ دعا پڑھا جائے. اللہ کے نبی نے کوئی آیت نہیں بتائی، کوئی صورت نہ بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی قبرستان سے گزرو تو دعا پڑھو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. قبرستان سے گزرنے کی دعا پڑھو، اس کی زیارت کی دعا پڑھو. جتنے لوگ قبروں میں قبرستان میں جا کر قرآن پڑھ کر مردوں کو بخشتے ہیں، آپ پکڑ کے ان سے دعا سن لیجئے. قبروں کی زیارت کی دعا سنا، ان کو نہیں معلوم. جو نبی نے بتایا وہ دعا یاد ہی نہیں ہے، جو نبی نے نہیں بتایا وہی جا کر وہاں کرنا ہے، بدعت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر قبرستان کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر تم گھر میں قرآن نہیں پڑھو گے تو گھر تمہارا قبرستان کی طرح ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ جہاں گھر ہوگا وہاں قبرستان نہ ہو، اور جہاں قبرستان ہو وہاں پر قرآن کی تلاوت نہ ہو. دونوں کا جوڑ ہے ہی نہیں. اور آج ہم جا کر وہاں کہتے ہیں قل اللہ، قرآن ہی تو پڑھا، غلط کیا ہے؟ اس سے بڑی غلطی کوئی غلطی نہیں ہے کہ آپ وہ نیکی کر رہے ہو جو نبی نے کیا ہی نہیں ہے. آپ نبی سے زیادہ سمجھدار اور نیک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو. یہی سوال اگر اللہ کے نبی سے کر لیا جاتا کہ اللہ کے نبی اتنی ساری صورتیں اتر چکی ہیں، مجھے آیت الکرسی یاد ہے، مجھے قل اللہ احد یاد ہے، مجھے اذا جاء نصر اللہ یاد ہے، مجھے یہ یاد ہے، مجھے سورہ رحمان یاد ہے، یاسین یاد ہے، میں پڑھ کے اگر بخش دوں، قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ دوں، غلط کیا؟ اس میں قرآن ہی تو ہے. کیا جواب ملتا؟ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو. قرآن میرے اوپر نازل ہوا کہ تمہارے؟ شریعت مجھے بتانے کے لیے بھیجا گیا کہ تمہیں بتانے؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے لہٰذا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہ رہا کہ آپ چوک گئے. یہاں پر آپ رحمت للعالمین ہیں لیکن ایسے موقع پر آپ مردوں کے ساتھ خیر خواہی نہ کر پائے، ورنہ کتنا آسان تھا. 1 حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے. اگر یہ ثابت ہوتا کتنا آسان تھا کسی مردے انسان سے عذاب کو ہٹوانا اور اس کو جنت تک پہنچانا، لیکن ثابت ہی نہیں.
اس لیے کوئی بھی اگر کوئی بدعت آدمی کرتا ہے، جیسے یہ ایک بدعت ہے اور حقیقی بدعت ہے، تو ثواب اس پہ تو نہیں ملتا، یہ تو طے ہے، نہ اس کو پڑھنے والے کو ملے گا، نہ جس کو بھیج رہا اس کو ملے گا، بلکہ پڑھنے والے کو اوپر سے گناہ ملے گا کیونکہ وہ بدعت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شر الامور محدثاتها، سب سے خراب بات دین میں یہ ہے کہ نئی چیزوں کو تم کرو جو نبی نے نہ کیا ہو۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے۔ تو جب کسی چیز کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے، تو دکھنے میں کتنی بھی چمکدار ہو، سونی ہو، اچھی ہو، ہمیں اور آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن خوانی کی حقیقت اور ایصال ثواب کے مشروع اور جائز حلال طریقے بتائے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج قرآن خوانی کے نام پہ لوگوں کو ٹھگا بھی جاتا ہے، ان کو کھایا بھی جاتا ہے۔ قبرستان ہی میں اعلان ہوتا ہے کہ کل فلاں صاحب کے ہاں، جس کے ہاں وفات ہوئی ہے، کل قرآن خوانی ہے، بریانیاں بھی بنتی ہے، ڈیگیں بھی چڑھائی جاتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قبرستان سے واپس آنے کے بعد جس کے گھر وفات ہوئی ہے اس کے گھر جمع ہونا، اکٹھے ہونا اور وہاں کھانا کھانا ہم نوحہ مانتے تھے، ماتم مانتے تھے اس کو، اس لیے ہم نے یہ سب کیا کرتے تھے، اور آج لوگ وہیں بریانی توڑتے ہیں۔ اب خالی بریانی کھائیں گے تو جوتا لے کے ہر آدمی مولوی صاحب کو مار کے بھگائے گا، اس لیے بریانی کو ویلڈ کرنے کے لیے قرآن خوانی رکھ دیا گیا کہ ہم فری میں نہیں کھا رہے ہیں، ہم قرآن پڑھیں گے، پھر آپ کے مردے کو بخشیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، اس لیے ہم کھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب بہانے، جتنی بدعتیں آپ دیکھیے، کسی میں حلوہ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں بریانی ہے، کھانے کے بغیر کوئی بدعت نہیں ہے، آپ کو دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا مولویوں کو دوگلا پن، اور یہ حقیقت میں مولوی نہیں ہے، یہ علماء سو ہیں، یہ دین کو برباد کر رہے ہیں، یہ دین کو مٹا رہے ہیں اور لوگوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسے ہی عالموں کے بارے میں یہ عوام جنتا قیامت کے دن اللہ سے کہے گی، اے اللہ رب العالمین غلطی میری نہیں ہے، ہم ان بڑوں کی بات مانتے رہے، یہ ہم سے بدعت کرواتے رہے، اے اللہ انہوں نے خود ہمیں گمراہ کیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے سزا دے رہا ہے کیونکہ میں سزا کا مستحق ہوں، میں نے تحقیق نہیں کی، میں حق پر نہیں آ سکا، اے اللہ رب العالمین میں نہیں سمجھا، میں نے محنت نہیں کی، میں نے آنکھ بند کر کے ان کا مقلد بنا رہا، اندھبھکت بنا رہا، اے اللہ تعالیٰ مجھے سزا تو دے ہی رہا لیکن ان کو ڈبل دینا، یہ بڑا مجرم ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ جو گناہوں میں زندگی، بدعت کی زندگی گزارے، ایسا کہیں گے، یہ قرآن میں اللہ نے منشن کیا ہے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے ان تمام خرافات سے، بدعات سے توبہ کریں۔ کتنا آسان اور جائز و حلال طریقے ہیں، وہ کیا کم ہے ہمارے لیے کسی مردہ کے لیے کرنے کو؟ جب ہم اپنے باپ کو، ماں کو، کسی مردے کو دفن کر کے آتے ہیں، اگر اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہوتا ہے، وہ مردہ انتظار کرتا کہاں گئے میرے بچے، دعا کیوں نہیں کر رہے؟ اور ہوتا ہوا عذاب جب کم ہو جاتا ہے وہ کہتا کیوں ہوا؟ فرشتہ کہتا تیرے بیٹوں نے دعا کی ہے، تیرے بچوں نے دعا کی ہے۔ تو اگر اپنے دنیا سے گئے ہوئے ماں باپ، رشتہ دار، مردوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے تو بس اتنا ہی کریے جتنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور جو ثابت تھا وہ میں نے جہاں تک مجھے دلیلیں ملی وہ ساری دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دعا، صدقہ جاریہ، اور اولاد کے اپنے ماں باپ کی طرف سے مالی صدقہ کرنا، اور پھر اولاد کا خود اپنے ماں باپ کے لیے نیک بن جانا، جتنا زندگی میں نیکی کرتا رہے گا آٹومیٹک ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ میں یہاں آپ کو بیان دے رہا ہوں، دن بھر میں پڑھ رہا ہوں، میرے ماں باپ کو خبر ہو یا نہ ہو ثواب ان کو ملتا ہے، اور انشاءاللہ ان کی وفات کے بعد بھی ملتا رہے گا، کیونکہ ان کی تربیت ہمارے لیے بہت اہم تھی۔ ایسے ہی کوئی بھی بیٹا جو بھی نہیں کہ آپ نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، تلاوت کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، کہیں بھی زندگی میں کوئی بھی نئے کام کرو گے، خود بخود آپ کے ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ کتنا آسان ہے، خود نیک بننا پڑے گا، یہ مشکل ذرا ہے لیکن بہت فائدہ مند چیز ہے، کارآمد چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، بدعات، خرافات، رسم و رواج سے ہم سب کو محفوظ رکھ، صحیح دین کی ہمیں سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔